جب وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اسے روکا گیا اور ایک ایسا تجربہ کیا گیا، ایک ایسے فتنے کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا، اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی کہ آج پاکستان جو 2017 میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو G20 کو جو ہے وہ دستخط دے رہی تھی اور 23-24 کے نمبر پہ تھی، وہ آج 47 پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل تو کیا وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بحرانوں سے نکالا۔ ہم یہ بات صرف زبانی، کلامی اور کتابی نہیں کرتے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا، اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سربکف ہے۔ ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے۔ ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں GDA اور MQM کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف وفود جو ہیں وہ آ کے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ بھرپور طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں، اور میں مختصر طور پہ جو ہے وہ جو دوست میرے دائیں اور بائیں اس وقت تشریف فرما ہیں میں ان کا ذکر کرتا چلوں۔ سردار منصب ڈوگر صاحب جو 2 مرتبہ ہمارے MNA رہے ہیں، 2008 میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی، اور 2013 میں یہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ 2018 میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانیکا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی، اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے۔ یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے۔ تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں، اور سردار منصب ڈوگر صاحب
تشریف فرما ہیں، اور احمد رضا مانیکا صاحب بھی، جی یہ بھی بیٹھے ہیں. آپ دونوں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ضلع پاک پتن اور ضلع ساہیوال جو ہے، ساہیوال ڈویژن جو ہے، وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے. وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے، رانا زاہد صاحب ایم این اے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کے فرزند ارجمند نا رانا ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ضمنی الیکشنز میں پی ایم ایل این کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، تو وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی. پی ٹی آئی کہاں جیتی؟ اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا، اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں. آصف بھا صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ایم پی اے بھی تھے، ہمارے جو ہے وہ وزیر جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ ضمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے. یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجوہ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے، یا انڈرسٹینڈنگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی. تو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لیا اور 44,000 ووٹ لیے، اور وہاں سے پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی. تو آج آصف آصا بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ ان کا جو گدی ہے، ان کا دربار جو ہے سیالوی شریف، سیال شریف، ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودا اور اس سے ملکہ علاقوں میں. جنگ میں خاص طور پہ ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے. اسی طرح چنیور سائڈ پہ، تو ان کے ساتھ وہ معاملات ٹھیک رہے، اور وہ ایک ایسی روش چلی آپ کے علم میں ہی ہے کہ نظام جو فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ جو سیال شریف کی جو گدی ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے ڈیمیج ہوا، اس کا سارے لوگ ذکر ہے. تو اب مقدموں میں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونسا گیا، جیلوں میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دوائیاں کھانے بند کیے گئے، وہاں پہ اذیت کا ماحول پیدا کیا گیا. اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ اس کے باوجود ہم اپنے پورے قد سے کھڑے رہے. 2018 کا الیکشن جو ہے اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ تو کیا ہم نے صوبائی اسمبلی کی 130 سیٹیں نہیں جیتی؟ سب سے بڑی پارٹی ہم نہیں تھے؟ کیا قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پنجاب میں ہم نہیں تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف ہر مرتبہ یہی حالات ہونے چاہیے؟ ہر مرتبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ پاکستان مسلم لیگ کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ پابند سلاسل ہی رکھا جانا چاہیے؟ اور اگر اب ایسا نہیں ہے تو کہ یہ جی اپنا یہ سہولت کاری ہے، کون سی سہولت کاری ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر وی آر ڈوئنگ پالیٹکس.
ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے پہلے الیکشن بھی ہم نے لڑے ہیں. ہم نے اسی طرح سے لڑے تھے تو 2018 میں باوجود تمام تر جو ہے وہ نامساعد حالات کے اور مشکلات کے اور جو ہمارے خلاف رویے اس وقت جو ہے روا رکھے گئے، اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. تو اب بھی ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنے گریونسز کو جو ہے وہ ریڈریس کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم فیئر اور اپنا فری الیکشن کے نتیجے میں جو ہے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے، پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کی ناممکن زندگی جو ہے، مشکل زندگی، اس کو آسان کرنے کے لیے، پاکستان کو دوبارہ سے 24ویں نہیں، اس کو G20 میں داخل میں جو ہے وہ لانے کے لیے، ڈالر کو جو ہے وہ واپس لانے کے لیے، پیٹرول کو، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایسے یعنی گمبھیر مسائل، جب 2013 میں دنیا کہتی نہیں تھی کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو جائے، دہشت گرد تو آ گئے ہیں اس بات میں، وہ تو بس اگلا قدم ان کا اسلام آباد میں ہے، یہ کیسے ختم ہوگی. لوگ کہتے نہیں تھے کہ جناب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے کارخانے یا جو ڈیم ہیں یہ تو بنتے ہیں 15 سال میں، 12 سال میں، یہ کیسے ختم ہوگا جی. ہم نے کر کے دکھایا. 5 سال کا ہمارا ٹینیور تھا، 4 سال میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی. اور آج تک باوجود پچھلے 5 سال کی ناکام